بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کے اس ویڈیو سیشن میں آپ کو خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، آج میں آپ کے ساتھ پنجاب یونیورسٹی اور سرگودا یونیورسٹی کے جو 3 لاسٹ پیپرز ہیں ان کے اوپر ڈسکشن کروں گا۔ بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ دے آر فائنڈنگ اٹ ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا ریئل پیٹرن آف دا پیپر، اور اس کے علاوہ ان کو آئیڈیا نہیں ہو رہا کہ کس طرح کے کویشچنز پٹ کیے جاتے ہیں اور کتنے کویشچنز آتے ہیں، اس میں سے کتنے کویشچنز اٹیمپٹ کرنے ہیں، اور ایچ پارٹ آف دا کویشچن جو ہے وہ کتنے نمبر کیری کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر اس کا جو سیکشن 2 ہے اس کے اندر کون کون سی چیزیں کتنے مارکس کی آتی ہیں۔ اسپیشلی یہ ان لوگوں کے لیے، ان اسٹوڈنٹس کے لیے ویڈیو ہے جنہوں نے لیٹ تیاری سٹارٹ کی ہے اور ان کو پیپر پیٹرن کا علم نہیں ہے، یا پھر پیپر کس طرح کا آتا ہے اوور آل فلی فلیج پیپر۔ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ پورے کا پورا فلی فلیج پیپر ڈسکس کروں گا، اور یہ 3 پیپرز ہیں اسٹوڈنٹس جن کو میں کوشش کروں گا کہ مختصراً آپ کے لیے ڈسکس کر دوں اور ان کے اوپر جہاں ممکن ہو وہاں آپ کی اسی ویڈیو میں رہنمائی بھی کر دوں۔ تو اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے جو میں نے پیپر سلیکٹ کیا ہے وہ پنجاب یونیورسٹی 2019 کا ہے، یعنی یہ گروپ سیکنڈ کا پیپر ہے پنجاب یونیورسٹی میں جو آیا تھا پیپر۔ اور اس میں اسٹوڈنٹس آپ یاد رکھیے، اچھا اسٹوڈنٹس میں چاہوں گا کہ آپ موبائل کو روٹیشن کے آپشن پہ لگا کر اسے فل برائٹنس پہ اور فل زوم پہ دیکھیے، تاکہ صورت میں آپ کے لیے ویڈیو کی ویزیبلٹی بہتر ہو۔ تو اسٹوڈنٹس یاد رہے کہ آپ کا انگریزی کمپلسری کا پیپر یعنی پارٹ 2 کی انگلش کا پیپر جو ہے وہ 100 مارکس کا ہوتا ہے، ایز یو آلریڈی نو، اور دا گیون ٹائم ٹو اٹیمپٹ دا پیپر از 3 hours، اور اس میں آپ نے تمام کویشچنس کو اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے، سیکشن 1 میں سے بھی اور سیکشن 2 میں سے بھی۔ آپ کو چوائس ہوتی ہے لیکن کویشچن آپ نے اٹیمپٹ سارے کرنے ہوتے ہیں۔ اس میں اسٹوڈنٹس ایک تو یہ سیکشن اے کو نوٹ کریں، یہ جو سیکشن اے ہے یہ آپ کا 2 بکس پر مبنی ہے، یعنی آپ کے سلیبس میں شامل جو 2 کتابیں ہیں یہ اس سیکشن میں ان میں سے کویشچنس لیے جاتے ہیں، اور 20 مارکس کا یہ پورشن ہوتا ہے۔ اور اس میں آپ اسٹیٹمنٹ نوٹ کیجئے کہ اٹیمپٹ اینی 2 parts فرام دا فالوئنگ، یعنی مدرجہ ذیل میں سے، یعنی آپ کو یہ جو 3 حصے دیے جائیں گے، 3 پارٹ دیے جائیں گے، 3 جز دیے جائیں گے، ان میں سے آپ نے کوئی سے 2 اٹیمپٹ کرنے ہیں، اور آپ کے جو سوال کی آنسر کی لینتھ ہے وہ 150 to 200 ورڈس ہونی چاہیے۔ تو کوشش کریں اسٹوڈنٹس کہ آپ 200 کے قریب ہی ورڈس لکھیں، یا 200 سے کوئی 5-10 لفظ زیادہ ہی ہوں اگر اچھا آپ نے اسکور کرنا ہے تو یہ 150 سے 200 ورڈس بہرحال آپ کی ریکوائرمنٹ ہے آنسر کی۔ اب یہ جو پورشن ہے یہ پورشن کہلاتا ہے ماڈرن ایسیز کا، ہم اس کو ماڈرن ایسیز بھی کہتے ہیں سمپلی۔ یہ ماڈرن ایسیز کی بک ہے، اور اصل میں یہ نام ہے ماڈرن ایسیز ان پروز، یعنی یہ پروز رائٹنگ میں یہ ہمارے کوئی 20 ماڈرن ایسیز ہمارے سلیبس میں اس بک میں شامل کیے گئے ہیں، ان میں سے کوئی سے بھی وہ 3 جو ہے وہ آپ کو دے گا، اور ان میں سے آپ نے کسی 2 کے اوپر جو ہے 150 سے 200 ورڈس کے درمیان آپ نے آنسر دینا ہے۔ جیسا کہ یہاں پہ پہلے کو دیکھیں، ڈسکرائب وسلنگ آف برڈس شوز دا ڈی.ایچ. لارنس گریٹ لو فار نیچر۔ یہاں پہ غلطی ایک گرامر کی ہے، یہ پیپر پرنٹ ہی ایسے آیا تھا کہ پیپر دینے والے نے پہلے لفظ ڈسکرائب شروع کیا، پھر اس کے بعد اس نے اسٹیٹمنٹ چینج کر دی۔ بہرحال یہ کوشچن ہے کہ وسلنگ آف برڈس جو ہے شوز ڈی.ایچ. لارنس۔ وسلنگ آف برڈس ایک ماڈرن ایسے نمبر 3 ہمارے سلیبس میں شامل، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ ڈی.ایچ. لارنس اس کا جو رائٹر ہے وہ نیچر کے لیے بہت لو رکھتا تھا۔ یہ ماڈرن ایسے بہرحال آپ کا 3 ہے، آپ نے جہاں سے بھی اس کو پریپیئر کرنا ہے پریپیئر کیجئے۔ میرے نوٹس میں سے آپ نے پریپیئر کرنا ہے تو وہ بھی آپ کو سہولت اسٹوڈنٹس میں نے فراہم کی ہوئی ہے، یوٹیوب پہ اس کے کچھ لیکچر بھی میں نے اپلوڈ کیے ہیں آپ کی سہولت کے لیے۔ دوسرا کوشچن ہے واٹ از دا ہسٹری آف دا ورڈ سپر، یعنی لفظ سپر جو ہے یہ آپ کا ماڈرن ایسے نمبر 16 ہے ہمارے سلیبس میں شامل،
اور اس میں سپر نامی ایسے کی تاریخ اس نے لفظ سپر، ہم جو لفظ بولتے ہیں کوالٹی وائز سپیریئر، بہتر، بہترین، اس کا رائٹر نے ایک جائزہ لیا ہے کہ لفظ سپر جو ہے وہ کس طرح سے تاریخ کے مختلف ادوار میں یوز ہوتا رہا ہے۔ اس پر تیسرا ہے واٹ از دا سگنیفیکنس آف وٹامنس ان ہیومن باڈی، یعنی انسانی جسم میں وٹامنس کی کیا سگنیفیکنس ہے، کیا اہمیت ہے۔ اسٹوڈنٹس یہ وٹامنس نامی ایسے آپ کا آخری ایسے ماڈرن ایسے ہے، یعنی ایسے نمبر 20۔ تو یوں اس نے تیسرا ماڈرن ایسے لیا اور پھر 16 17 میں سے ایک لیا اور پھر آخر 20 نمبر ایسے جو اس نے آپ کے لیے لیا ہے۔ تو یوں جو ہے وہ آپ کے لیے ان ایسیز میں سے کوئی سے 3 ایسے سلیکٹ کرے گا، آپ نے کسی 2 پہ 150 سے 200 ورڈز کے درمیان لکھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس سیکشن 1 کا جو کوشچن نمبر 2 ہے وہ ناول سے ریلیٹڈ ہے۔ ناول جو ہے آپ جانتے ہیں ہمارے سلیبس میں شامل ہے دی اولڈ مین اینڈ دی سی، اور اس کے کوئی 12 سے 14 کوشچنس اسٹوڈنٹس کو پریپیئر کرنے چاہیے، تو دین دے کین اٹیمپٹ دا پیپر ویری سیفلی۔ بہرحال اس میں یہ 3 کوشچن دیے جائیں گے، جیسے اوپر والے کوشچن 1 میں، یہاں پہ بھی آپ کو ناول میں سے بھی 3 کوشچنس دیے جائیں گے اور آپ نے کوئی سے 2 کوشچن جو ہیں وہ اٹیمپٹ کرنے ہیں، اور ایچ کوشچن ول کیری 10 مارکس ایچ، اور یہ بھی ریکوائرمنٹ 150 سے 200 ورڈز کی ہے۔ ڈسکرائب سانتیاگوز، یہاں پہ سانتیاگوز ہونا چاہیے، یہ پیپر سیٹر بھی بعض اوقات جو ہے وہ گرامر کی مسٹیکس کر جاتے ہیں، تو بہرحال یہاں پہ ڈسکرائب سانتیاگوز انکاؤنٹر ود ہیوج فش مارلن۔ سمری ٹائپ کوشچن ہے کہ ناول کا جو ہیرو ہے اولڈ مین جس کا نام سانتیاگو ہے، اس کی آپ انکاؤنٹر بیان کریں، اس کے سٹرگل بیان کریں، اس کی جنگ بیان کریں، اس کی جد و جہد بیان کریں۔ انکاؤنٹر کا معنی سٹرگل ہوتا ہے، جد و جہد ہوتا ہے، اور وہ بڑی مچھلی جو ہے مارلن، جو کہ ہماری کہانی کا امپورٹنٹ کریکٹر ہے، اس کے ساتھ اس کی انکاؤنٹر بیان کیجئے، اس کی جنگ، اس کے جد و جہد، اس کی سٹرگل بیان کیجئے۔ 10 مارکس کی کوشچن آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے رائٹ اے نوٹ آن دا بوائے ان دا ناول۔ اس کہانی کا جو لڑکا ہے، ہم جانتے ہیں کہانی کا دوسرا بڑا کردار جس کا نام مینولن ہے، اس کے اوپر کوشچن ہے کہ آپ اس کے کریکٹر پہ نوٹ لکھیں، اس بوائے پہ نوٹ لکھیں کہ وہ بوائے کس عمر کا ہے، کیسا ہے، اولڈ مین کے ساتھ اس کی وابستگی کیسی ہے، سمبولیکلی یہ لڑکا اولڈ مین کے لیے کس قدر اہمیت کا حامل ہے، لڑکا کس طرح اولڈ مین کے ساتھ اٹیچڈ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد ایک اور کوشچن بہت بار پیپر میں آ چکا، دا بگیسٹ فش از دا بگیسٹ چیلنج، کہ اس کہانی کی سب سے بڑی مچھلی جو ہے وہ سب سے بڑا چیلنج ہے۔ یہ والا کوشچن اور تقریباً یہ والا کوشچن سیم ہی اس نے دے دیا۔ تو یہ اس ناول کی سب سے بڑی مچھلی ہم اسٹوڈنٹس جانتے ہیں کہ مارلن ہی ہے، جو کہ 1500 پاؤنڈ وزن رکھتی ہے، 18 فیٹ اس مچھلی کی لینتھ ہے، اور 48 آورس تک وہ اولڈ مین کو ٹف ٹائم دے گی، اولڈ مین کے لیے ایک چیلنج ثابت ہوگی۔ تو یہ کس طرح سے اولڈ مین کے لیے ایک بڑا چیلنج ثابت ہوتی ہے، یہ ڈسکس کرنا ہے۔ اسٹوڈنٹس 40 نمبر کا یہ پورشن ڈسکس کرنے کے بعد پھر ہمارا سیکشن 2 شروع ہوتا ہے۔ اس سیکشن 2 میں جو سب سے پہلے جو کوشچن دیا جاتا ہے وہ آپ کا ایسے رائٹنگ کا ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹس آپ کو 5 ایسیز دیے جائیں گے، آپ کو 5 ڈیفرنٹ ٹاپکس دیے جائیں گے۔ جہاں پہ دیکھیں فریڈم آف میڈیا، یعنی میڈیا کی جو آزادی ہے، اس کے اوپر آپ لکھیں۔ اس میں پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، اور آج کل تو ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک چھڑا ہوا ہے، دیٹ از سوشل میڈیا۔ تو اس کی جو آزادی ہے اس کے اوپر نوٹ لکھیے۔ اسٹوڈنٹس آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ کو آؤٹ لائن ریکوائرڈ ہے، اس بار پھر 5 نمبر کی آپ نے آؤٹ لائن لکھنی ہے، اور 20 مارکس کا آپ نے ایسے لکھنا ہے جو کہ 250 سے 300 ورڈز پر مشتمل ہونا چاہیے۔ تو اس طرح اسٹوڈنٹس دوسرا ٹاپک ہے اسٹوڈنٹس رول ان نیشن بلڈنگ، یعنی ہماری قوم کی تعمیر میں اسٹوڈنٹس کا کیا کردار ہے، اسٹوڈنٹس کس طرح سے اپنا کردار نبھا سکتے ہیں، کس طرح سے اپنا رول پلے کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، یعنی ایجوکیشن حاصل کر کے، اچھے طور طریقے اپنا کر، اچھے رول ماڈل بن کر، اور اچھی ورکنگ کر کے، اور قوم کے لیے ایک سہارا کس طرح سے وہ بن سکتے ہیں، رول کس طرح سے ان کا امپورٹنٹ ہے ہماری قوم کو بلڈ اپ کرنے میں۔ اس طرح کا یہ ٹاپک ہے۔ اس کے بعد ہے چائلڈہڈ پلیئرس، یعنی ہمارے بچپن کی خوشیاں۔ چائلڈہڈ ایک زمانہ ہے، آپ جانتے ہیں ہماری عمر کا ایک حصہ ہوتا ہے، ویری انیشیل سٹیج آف آور لائف۔ تو اس میں ہم جو پلیئرس لیتے ہیں، ہمیں جو خوشیاں ملتی ہیں،
اور جس طرح سے ہم انجوائے کرتے ہیں، پلیئرس لیتے ہیں، یہ 1 بائی 1 آپ نے ان کے اوپر کچھ 250 سے 300 ورڈس آپ نے بنانے ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر کوشچن آ گیا اینول اسپورٹس ڈے، یعنی آپ کا کوئی سالانہ کوئی اسپورٹس ڈے جو ہوتا ہے کالجز میں، یونیورسٹیز میں ہر سال جو منایا جاتا ہے، اس کے اوپر آپ نے اینول اسپورٹس ڈے کے اوپر لکھنا ہے کہ اینول اسپورٹس ڈے کیا ہوتا ہے اور اس دن کس طرح کی سرگرمیاں جو وہ کی جاتی ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں، اور کس طرح سے ایک انجوائمنٹ کا سامان جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے مہیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ویلتھ از ناٹ ایوری تھنگ، ایک ڈرائی سا ذرا ٹاپک دیا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ ویلتھ از ناٹ ایوری تھنگ، کہ دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی ہے۔ دولت کے علاوہ بھی ہماری زندگی میں بہت سی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو ہمیں فالو کرنی چاہیے، کوئی اور ویلیوز بھی ہیں جن کو اپنانا چاہیے، صرف دولت ہی کافی نہیں ہے۔ ہم دولت کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، پہلا تو آپ دولت کی اہمیت پہ لکھیں گے، لیکن دولت کے بغیر بھی کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ بہت زیادہ سگنیفیکنٹ ہیں، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ تو یوں یہ میں نے مختصراً آپ کے ساتھ اس کی ڈسکشن بھی کر دی ہے۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 4 ہے اسٹوڈنٹس، کریکٹ اینی 5 آف دا فالوئنگ سینٹینسز۔ دس ویری امپورٹنٹ کوشچن اسٹوڈنٹس، آپ کو جو 10 مارکس جو ہیں وہ 10 مارکس کے یہ کوشچن پیپر میں آتا ہے کریکشن کا، یہ میں آپ کے لیے تھوڑا سا بولڈ کرتا ہوں۔ اس میں اسٹوڈنٹس آپ دیکھیں گے تو آپ کو پہلے جو 5 آپ نے اٹیمپٹ کرنے ہیں، وہ 5 ہی ہیں جو آپ کو اٹیمپٹ کرنے ہیں، پہلے 5 ان کے آپ کو مارکس دیے جائیں گے، اور ان 5 کے علاوہ اگر آپ نے کوئی ایکسٹرا اٹیمپٹ کی یا اوور اٹیمپٹ کی تو اس کے مارکس آپ کو نہیں دیے جائیں گے۔ تو فرسٹ 5 وڈ بی کنسیڈرڈ فائنل۔ تو اس میں آپ کو یہ تمام کے تمام انکریکٹ سینٹینسز دیے جاتے ہیں، آپ ان کو کریکٹ سینٹینسز ان کے آپ نے بنانے ہوتے ہیں، کریکٹ بنانے ہوتے ہیں۔ طریقہ کار یہ اسٹوڈنٹس کے سب سے پہلے آپ انکریکٹ سینٹینس کو لکھیے اور سامنے بریکٹ میں یہاں پہ انکریکٹ لکھیے، پھر نیچے والی لائن میں آپ اس کو کریکٹ کیجئے، اور یوں جو ہے یہ پھر آپ کوشچن اٹیمپٹ کرتے ہیں۔ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے اسٹوڈنٹس، اس کی میری ویڈیوز جو ہیں میرے چینل پہ جائیے، اور میں نے کریکشن کی تقریباً کوئی 14 سے 15 ویڈیوز جو ہے اپلوڈ کر رکھی ہیں ود پریکٹس، آپ اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں وہاں سے۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس پھر اس کوشچن کے بعد کوشچن نمبر 5 آتا ہے، اس میں آپ نے ایڈیومیٹک فریزز جو ہیں، یہ جسے ہم ایڈیمس کہتے ہیں سادہ زبان میں، ان کو یوز کرنا ہوتا ہے، مختلف ایڈیومیٹک ایکسپریشنز کو اپنے سینٹینسز میں، اور آپ نے اس کو اس طرح اس کا سینٹینس بنانا ہوتا ہے کہ اس جملے کا مفہوم جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ اس میں اردو لکھنا ریکوائرڈ نہیں ہوتا، بعض اوقات اسٹوڈنٹس اردو لکھ بھی دیتے ہیں تو اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اردو لکھنا آپ کے لیے ریکوائرڈ نہیں ہے، میننگ آپ کو سینٹینس بنانا ضروری ہے۔ اور اس میں بھی وہی بات ہے کہ ایکسٹرا اٹیمپٹ جو ہے اس کے آپ کو نمبر نہیں ملیں گے، آپ نے جو فرسٹ 5 کرنے ہیں آپ کو اسی کے مارکس دیے جائیں گے۔ جیسے یہ ایٹ اے اسٹریچ ہے، ایٹ اے اسٹریچ کا مطلب ہوتا ہے مسلسل، کنٹینیوسلی۔ اس طرح یہ کیپ آف ہے، کیپ آف ہوتا ہے دور رہنا، پرے رہنا، جیسے کیپ آف بیڈ کمپنی۔ اس طرح ان کولڈ بلڈ ہے، بے رحمی کے ساتھ، کسی کو بے رحمی کے ساتھ مار دینا، مرڈر کر دینا، اس کا قتل کر دینا۔ اور یہ ہے تھرو تھک اینڈ تھن، اچھے برے حالات میں، اچھے حالات میں بھی اور برے حالات میں بھی۔ اس طرح فال فلیٹ ہے، کسی پر بے اثر ثابت ہونا۔ اس طرح گو انٹو ہے، کسی معاملے کی تفتیش میں جانا، کسی معاملے کی طے میں جانا۔ ٹرن دا ٹیبل آن، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی پر معاملہ الٹ دینا، بازی پلٹ دینا۔ اس طرح میک اے کلین بریسٹ آف، مکمل طور پر پوری طرح سامنا کرنا۔ اس طرح سامن سبسٹنس کا معنی ہوتا ہے خلاصہ، سمری کسی چیز کی، دریا کو کوزے میں بند کرنا۔ بلو سٹاکنگ کہتے ہیں ادیبہ عورت کو، ایسی عورت جس کا تعلق ادب سے ہو، لٹریچر سے ہو۔ یہ میں نے آپ کو ان کے میننگز کی وضاحت کر دی ہے، لیکن آپ کو وہاں پہ سینٹینسز ریکوائرڈ ہے۔ اس پر اسٹوڈنٹس سیکشن پارٹ 2 یعنی اس کا سیکشن 2 کا ایک اور امپورٹنٹ کوشچن ہوتا ہے جس میں آپ کو چوائس دی جاتی ہے، یا تو آپ کو خط آتا ہے ایڈیٹر کے نام، دس از ویری امپورٹنٹ، اور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایڈیٹر کے نام خط نہ آیا ہو، ایڈیٹر کے نام خط آتا ہے، تاہم اس کے بعد اس کی جو چوائس ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی بعض اوقات۔ سو رائٹ اے لیٹر ٹو دا ایڈیٹر آف اے نیوز پیپر اباؤٹ دا ٹریفک پرابلمس ان یور لوکیلٹی، یعنی آپ کے علاقے میں جو ٹریفک کے مسائل ہیں ان کو آپ نے اجاگر کرنا ہے ایڈیٹر کے نام خط لکھ کر۔ اور اسٹوڈنٹس آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ کو ایڈیٹر کے نام جو خط آتا ہے وہ 90% چانس ہیں کہ وہ وہی آتا ہے، وہ کسی جو پرابلم کو ڈسکس کرے گا۔
اس کے بعد رائٹ این اپلیکیشن ٹو دا سیکرٹری ایجوکیشن. دس ویری امپورٹنٹ. یہ کئی بار آیا ہوا پیپر میں. جاب اپلیکیشن جو ہے یہ ایگزام میں آتی ہے، جس میں آپ نے سیکرٹری ایجوکیشن کو آپ نے درخواست لکھنی ہے کہ آپ سیکرٹری ایجوکیشن کو درخواست لکھیے فار دا پوسٹ آف اے پروفیسر ان یور کالج، آپ کے کالج میں، تاکہ آپ کو پروفیسر کی پوسٹ پہ تعینات کیا جا سکے. یوں اسٹوڈنٹس، یہ آپ کا یہ پیپر جو ہے یہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے. اس طرح آپ کے ساتھ میں ایک اور پیپر بھی ڈسکس کرتا ہوں. اسٹوڈنٹس، یہ بھی 2019 کا ہی پیپر ہے، اور اس میں لیکن گروپ جو ہے میں نے وہ آپ کے لیے چینج کر دیا ہے. یہ 2020 کا پیپر ہے، آپ کے ساتھ میں یہ ڈسکس کر دیتا ہوں. دو پیپر اسٹوڈنٹس اس میں ڈسکس کرتا ہوں آپ کے لیے. 2019 کا کیا ہے اور یہ 2020 کا ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسٹوڈنٹس 2019 کے بعد سے تقریباً سرگودا یونیورسٹی اور پنجاب یونیورسٹی کا سلیبس یا پیپر پیٹرن سیم ہی ہے. سلیبس تو پہلے بھی سیم تھا، لیکن پیپر پیٹرن ذرا ڈیفرنٹ تھا. لیکن اب جو ہے پیپر پیٹرن سرگودا یونیورسٹی کا اور پنجاب یونیورسٹی کا سیم ہی ہے، ایک جیسا ہی ہے. تو آئیے اس کو بھی بریفلی، اس گروپ 1 کے پیپر کو جو کہ 2020 میں ہوا ہے، اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اس پر بھی آپ کو میں نے بتا دیا کہ ٹائمنگ وہی ہے 3 گھنٹے کی، مارکس 100 ایز یوزول. اور آپ کے یہ جو ماڈرن ایسیز اینڈ پروز والی جو بک ہے، اس میں سے آپ کے 3 کوسچنس جو ہیں آپ کے ساتھ آپ کو دیے جائیں گے. ان میں سے آپ نے کوئی سے 2 اٹیمپٹ کرنے ہیں، اور ہر کوسچن جو آپ کا جو 10 مارکس کا ہوگا، یوں جو 20 مارکس کا ہوگا. یہ میں اردو میں آپ کے لیے تھوڑا سا مختصراً لکھ دیا کہ 3 میں سے 2 آپ نے اٹیمپٹ کرنے ہیں. اب تھوڑے سے کوسچنس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. رائٹ اے نوٹ آن دا رسپانس آف دا پیپلس ٹو دا سولر ایکلپس. یہ آپ کا ماڈرن ایسے نمبر 2 ہے، سولر ایکلپس. اصل میں ماڈرن ایسے کا نام تھا دی ایکلپس. تو چونکہ یہ اس کے اندر سورج گرہن لگنے کا ایک واقعہ ہے، جو اس کو مصنف نے ہو بہو جو ہے اس کی منظر کشی، اس کی ڈسکرپشن دینے کی کوشش کی ہے. تو جب سورج گرہن لگا تو اس وقت انگلینڈ کے لوگوں کا اس حوالے سے کیا رسپانس تھا، کیا رد عمل تھا، کیا ریئیکشن تھا، وہ ہم نے یہاں پہ بتانا ہے. اور ورڈز وہی ہیں 150 سے 200 کے درمیان. اس کے بعد واٹ از دا ڈفرینس بٹوین اے کویک اینڈ اے ڈاکٹر. یہ آپ کا ماڈرن ایسے ہے جس کا نام ہے آل ڈاکٹر مین آف سائنس، جسے جارج برنارڈ شاہ نے لکھا تھا. اس میں نیم حکیم جو کویکس ہوتے ہیں اور جو ڈاکٹر ہیں، ان کے ڈفرینس سے متعلق کوشچن پوچھا گیا ہے. اس طرح اسٹوڈنٹس ہم دیکھتے ہیں. نیکسٹ، وڈ یو لائک ٹو بی اے ہوسٹ اور گیسٹ. یہ ایک نیم مسائیہ ایسے ہے جس کا نام ہوسٹ اینڈ گیسٹ ہے، یعنی مہمان اور میزبان. اس ایسے میں سوال کیا گیا ہے کہ کیا آپ ایک میزبان بننا پسند کریں گے یا ایک گیسٹ بننا پسند کریں گے. یہ پورے ایسے جو ہے یہ ڈسکس کرتا ہے کہ ہوسٹ کیا ہوتا ہے اور گیسٹ کیا ہوتا ہے. ہوسٹ کی نیچر یا گیسٹ کی نیچر کیسی ہو سکتی ہے. سوری اسٹوڈنٹس. نیکسٹ دیکھیں. اسی طرح یہ آپ کے ناول کے پورشن میں سے یہ کوشچن لیا گیا ہے، واٹ ڈز دا سی سگنیفائی ان دا ناول. یعنی یہ جو ناول ہمارا دی اولڈ مین اینڈ دا سی ہے، اس میں جو سمندر ہے یہ کس چیز کو سگنیفائی کرتا ہے. یعنی سمبولک سینس میں سمندر کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، اس کی سگنیفیکنس کیا ہے اور وہ کس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تھوڑا سا لٹریری کوشچن ہے، ظاہر بات ہے. اور چونکہ ناول کا نام بھی دی اولڈ مین اینڈ دا سی ہے، یعنی بوڑھا آدمی اور سمندر، تو سمندر پہ اکثر کوشچن پٹ کیا جاتا ہے امتحان میں. دوسرا ہے واٹ میسج ڈز سانتیاگو گیو. یعنی ہمارا جو اولڈ مین ہے، اس کہانی کا جو ہیرو ہے، جو پروٹیگنسٹ ہے، جو میجر کریکٹر ہے سانتیاگو، وہ کیا پیغام دیتا ہے ٹو دا ریڈرس آف دا ناول. اس ناول کے ریڈرس کو، جس کا نام دی اولڈ مین اینڈ دا سی ہے. یعنی دی ناول دی اولڈ مین اینڈ دا سی کے جو پڑھنے والے ہیں ان کو سانتیاگو کیا پیغام دیتا ہے. تو ظاہری بات ہے اس کے اندر ہمت کا پیغام دیا گیا ہے، کریج کا، ڈٹرمنیشن کا، حوصلے کا، مسلسل جد و جہد کا. اور وہ مشہور زمانہ جملہ اگر آپ کو یاد ہو اسٹوڈنٹس تو وہ آپ اس کے اندر اس کا حوالہ دیں گے جس کے گرد یہ ناول گھومتا ہے. وہ جملہ یہ ہے کہ بٹ اے مین از ناٹ میڈ فار ڈیفیٹ، اے مین کین بی ڈسٹرائڈ بٹ ناٹ ڈیفیٹڈ.
تو یہ پورے کا پورا سینٹینس جو ہے یہ ایک میسیج کنوے کرتا ہے. زندگی گزارنے کا ایک ڈھنگ، زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ جو ہے ہمارا ہیرو یہاں پہ دکھاتا ہے انسانوں کو. کوشچن نمبر 3 ہے واٹ میکس دا ناول اے گریٹ پیس آف آرٹ. یعنی یہ ایک لٹریری کوشچن ہے اور اس میں یہ کسی کریکٹر پر نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ اس ناول کو ادب کا بڑا ایوارڈ دیا گیا جسے ہم نوبل پرائز کہتے ہیں. اسے گریٹ پیس آف آرٹ، ظاہری بات ہے کہ یہ گریٹ پیس آف آرٹ تھا جس کی وجہ سے اسے اتنا بڑا ایوارڈ دیا گیا. تو یہ کون سی چیز ہے جو کہ اس ناول کو ایک گریٹ پیس آف آرٹ بناتی ہے؟ ظاہری بات ہے اس ناول کی سیٹنگ، اس ناول کے شارٹ اینڈ کرسپی ڈائیلاگس، اور پھر اس ناول کے جو میسیج، اس ناول کا جو پیغام ہے، اور جس کے اندر رائٹر نے جو تھیم دینے کی کوشش کی ہے، اور جس طرح سے انسانوں کے اندر ہمت اور جوش اور جذبہ اور زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور سلیقہ بتایا ہے، یہ ساری چیزیں اسے لٹریچر کا ایک شاہکار بنا دیتی ہیں. اس کے بعد اسٹوڈنٹس سیکشن 2 ہے. جیسا کہ حسب حساب کا ہم نے دیکھا کہ اس پیپر کے بھی 2 حصے ہوں گے. سیکشن 2 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اوور اٹیمپٹڈ ایڈیمز یا اوور اٹیمپٹڈ کوشچن کریکشن کے سینٹینسز جو ہیں ان کا آپ کو ایوارڈ نہیں ملے گا. آپ کو جو پہلے 5 آپ نے جو کرنا ہے اس کا ہی مارکس دیے جائیں گے، اور اونلی دا فرسٹ 5 ول بی مارکڈ. اور یہاں پہ بھی آپ کو 5 ٹاپکس دیے جائیں گے. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ کو 5 ٹاپکس ہی دیے جائیں گے، چاہے وہ سرگودا یونیورسٹی کا پیپر ہو اور چاہے وہ پنجاب یونیورسٹی کا ADB پارٹ 2 کا پیپر ہو. ٹاپکس آپ کو 5 ہی دیے جائیں گے. سب سے پہلا جو ٹاپک ہے وہ ڈگنیٹی آف لیبر ہے، یعنی کام کی عظمت. یعنی کام کی عظمت کو سلام پیش کیا کرنا ہے اپنے کہ محنت کرنا کس طرح ضروری ہے، اور محنت کرنے والا شخص جو کس طرح ایک ڈگنیفائڈ لائف گزارتا ہے. محنت کرنے والے کا کام کس طرح بلند ہے، اس کی عظمت کیسے ہے، اور محنت کرنے والے کس طرح سے اللہ کے ہاں اپنا بلند مقام رکھتے ہیں اور معاشرے کے اندر کس طرح مقام رکھتے ہیں، اور اس لیبر کی وجہ سے ہی ہم کس طرح ترقی کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی بات آپ اس کے اندر لکھیں گے. دوسرا ہے دا نیڈ فار پولیس ریفارمز. یہ ہمارا جو پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے پاکستان میں، اس کے اندر جو خرابیاں آ گئی ہیں، اس کے اندر جو مسائل ہیں، اس کے اندر جو امپرومنٹ نہیں آ رہی، کرائم ریشو جو ہے وہ انکنٹرولڈ ہے ابھی بھی. تو پھر کون سی ریفارمز جو ہیں وہ کی جائیں کہ جس سے بہتری آ جائے. کہاں کہاں ضرورت ہے اس کی بھرتیوں میں، اس کے سلیکشن میں، ان کی کوچنگ میں، پولیس والوں کی ٹریننگ میں وغیرہ وغیرہ. ہمیں کہاں کہاں ریفارمز کی ضرورت ہے، یہ ہم اس نیڈز کی بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ پولیس ریفارمز کی ضرورت کیوں ہے. پہلا پیرا آپ بنائیں کہ کیا مسائل ہیں، کیا کون سی وہ چیزیں لیکنگ ہیں جن کی وجہ سے پولیس کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ڈیٹیریشن کا شکار ہے، خرابی کا شکار ہے، اور پھر کس طرح کی ہم ریفارمز جو ہیں وہ اس میں شامل کریں تو بہتری آ سکتی ہے. اصلاحات، ریفارمز کا مطلب اصلاحات ہوتا ہے. نیکسٹ ہے اسٹوڈنٹ یونین. یعنی یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے یونینس بنا لیتے ہیں یونیورسٹی لیول پہ، کالج لیول پہ اپنے گینگ بنا لیتے ہیں، اپنے گروپ بنا لیتے ہیں پولیٹیکلی. ان اسٹوڈنٹس یونینس کا فائدہ کیا ہے اور الٹیمیٹلی اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کے اوپر آپ نے ایک مضمون لکھنا ہے اسٹوڈنٹ یونینس پر. اور بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے کشمیر ایشو، اور ہر سال یہ ہائیلی ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے ٹاپک. اس بار بھی ہائیلی ایکسپیکٹڈ ہے. آپ اس کو ضرور یاد کیجیے گا. کشمیر ایشو یعنی آپ نے مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنا ہے. یہ مسئلہ کب، کہاں، کیسے اور کن ممالک کے درمیان پیدا ہوا، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے انڈین جو فورسز کی جو وہاں پہ ایٹروسٹیز ہیں ان کے جو مظالم ہیں ان کو ہائی لائٹ کیجیے. اور اس کے بعد جو اس کا سلوشن جو ہے، اس کا حل کیا ہے، اس کی طرف کس طرح سے جایا جا سکتا ہے. انڈیا اور پاکستان جو ہے کیسے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، آپ کے مائنڈ میں اس کا جو سلوشن ہے وہ بیان کیجیے. اس کے بعد آتا ہے امپورٹنس آف کالج لائبریری. یعنی کالجز کے اندر جو لائبریری ہوتی ہے اس کی کیا سگنیفیکنس ہوتی ہے، اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے. یہ ایک ڈرائی سا ٹاپک ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، اس کو وہ اٹیمپٹ نہیں کرنا چاہیں گے، ظاہری بات ہے. تو یہ بہرحال آپ کو یہ مکس ٹاپکس آتے ہیں. اس پر اسٹوڈنٹس کوشچن نمبر 4 ہے کریکٹ اینی 5 آف دا فالوئنگ سینٹینسز. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آپ کو 10 کوشچن جو انکریکٹ سینٹینسز دیے جائیں گے، اور آپ نے ان 10 میں سے کوئی 5 جو ہیں وہ اٹیمپٹ کرنے ہیں. طریقہ دوبارہ سن لیجئے. سب سے پہلے آپ نے انکریکٹ سینٹینس کو لکھنا ہے، اور وہاں پہ بریکٹ میں یہاں پہ آپ نے سامنے لکھنا بھی ہے کہ یہ سینٹینس انکریکٹ ہے. پھر اسی سینٹینس کو آپ نیچے کریکٹ کیجئے اور نیچے بریکٹ میں لفظ کریکٹ لکھ دیجئے.
یوں آپ نے 5 اٹیمپٹ کرنے ہیں. اس کے لیے جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے پیپر میں ڈسکشن کے دوران بتایا تھا کہ آپ یوٹیوب پہ موجود میری ویڈیوز جو ہے اس کو دیکھیے, اور اس میں نے آپ کے لیے کوئی 15 سے 16 ویڈیوز جو اپلوڈ کی ہوئی ہیں کریکشن کی پریکٹس کے ساتھ. اس کے بعد اسٹوڈنٹس ایک اور کوشچن میں نے آپ کو بتایا کہ ایڈومیٹک فریزز کا آتا ہے, جسے ہم ایڈومیٹک ایکسپریشنز بھی کہتے ہیں, ایڈیمز بھی کہتے ہیں. یہ بھی 10 مارکس کا کوشچن ہے, اور اس میں آپ نے 10 میں سے کوئی, یعنی یہ جو 10 آپ کو دیے گئے ہیں ایڈومیٹک ایکسپریشنز, ان میں سے آپ نے کوئی سے 5 اٹیمپٹ کرنے ہیں, اور آپ نے ان کا اردو میننگ نہیں لکھنا. اگر آپ کو اردو میننگ آتا تو آپ لکھ دیجئے, لیکن یہ ہے کہ سینٹینس میکنگ اس کی بہت ضروری ہے. آخری کوشچن حسب صاحب کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوشچن نمبر 6 ہوگا, رائٹ اے لیٹر ٹو دا ایڈیٹر آف اے نیوز پیپر آن دا ڈکلائننگ اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن. یعنی ایجوکیشن کا جو معیار گرتا جا رہا ہے, ایجوکیشن کا جو معیار, ایجوکیشن کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ جو ڈکلائن ہو رہا ہے, یعنی زوال پذیر ہو رہا ہے ہمارے ملک میں, اس کے اوپر آپ ڈسکشن کیجیے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں, کیا اس کا حل کیا ہے, اور اس کے برے اثرات کیا پڑ رہے ہیں, اور کس طرح سے اس ڈکلائننگ اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن کو اوپر لایا جا سکتا ہے. یا پھر چوائس پہ اسٹوڈنٹس میں نے آپ کو دیکھیں یہ اور لکھا, اور مین چوائس ہے, رائٹ این اپلیکیشن ٹو دا ڈائریکٹر آف ایجوکیشن, کہ ڈائریکٹر ایجوکیشن کو آپ اپلیکیشن لکھیے فار دی پوسٹ آف اے کمپیوٹر آپریٹر ان ہز آفس, اور آپ اس سے ریکویسٹ کیجئے کہ وہ آپ کو کمپیوٹر آپریٹر کی جو پوسٹ ہے اس کے اوپر تعینات کر دے اپنے ہی دفتر میں. تو یوں اسٹوڈنٹس یہ جو آپ کا پورا پیپر ہے, یہ میں نے آپ کے ساتھ 2 پیپر ڈسکس کیے ہیں, پنجاب یونیورسٹی 2019 کا اور پنجاب یونیورسٹی 2020 کا. ہوپ فلی اسٹوڈنٹس کے یہ جو پیپر پیٹرن ہے یہ آپ کے لیے کافی رہنمائی آپ کی کرے گا اور پیپر کی پریپریشن میں. اور میں اجازت لینے سے پہلے آپ کو وضاحت کر دوں کہ پنجاب یونیورسٹی اور سرگودا یونیورسٹی کا جو پیپر پیٹرن ہے وہ سیم ہی ہے اب, تو آپ نے اسی کو فالو کرنا ہے. ہوپ فلی اسٹوڈنٹس کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کے لیے کافی معلوماتی ثابت ہوگی. اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس, ٹل نیکسٹ ویڈیو, اللہ حافظ.